امسح دموعك فالله غفور رحيم يغفر ذنوبك ارجو الرب الكريم كلنا خطاء. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم فرقان حمید کا یہ 27واں پارہ ہے. سورہ الرحمن اور سورہ الرحمن کا یہ دوسرا رکوع ہے. سورہ رحمن کے بارے میں گزشتہ دروس میں آپ سن چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عُرُوسٌ وَعُرُوسُ الْقُرْآنِ الرحمن. ہر چیز کی زینت ہوتی ہے، ہر چیز کی خوبصورتی ہوتی ہے. قرآن کریم کی زینت، قرآن کریم کی خوبصورتی سورہ الرحمن ہے. جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہے، قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے، اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن کریم کی خوبصورتی، قرآن کی زینت سورہ رحمان کے اندر ہے. سورہ رحمان میں زیادہ تر اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں اپنے بندوں پر کی ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور پھر ہر نعمت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور پھر خاص کر اس کے پہلے رکوع میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جھنجھوڑا اور انسان کو اس کی اصل حقیقت یاد دلائی. انسان کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے وجود دیا، ایک دن آئے گا پھر ختم ہو جائے گا. یہ انسان کی کہانی ہے اور یہ انسان کی حقیقت ہے. قرآن کریم کے آخری پارہ میں ایک دوسری صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ انفطار کے اندر یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تیری حقیقت یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے وجود دیا، پھر ایک دن آئے گا پھر تیری کہانی ختم ہو جائے گی. تو یہ تیری حقیقت ہے. اور جس ذات نے تجھے وجود دیا اور اس دنیا سے کوچ کرنے کے بعد جس ذات کے سامنے جانا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان،
یہاں انسان کہہ کر خطاب کیا، اور پورے قرآن کریم کے اندر یا ایھا الانسان کہہ کر صرف 2 مرتبہ آیا ہے پورے قرآن میں، اور وہ آخری ہی پارے میں، ایک سورہ انفطار کے اندر اور دوسرا سورہ انشقاق کے اندر، اور وہاں جو خطاب ہے انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی گئی ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے تجھے رب کریم سے، اور کون سا رب؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب کہ جس نے تجھے عدم سے وجود دیا، وہ کریم ذات کہ اس نے تجھ پر کتنی نعمتیں کی کہ الذی خلقک فسواک، تجھے وجود دیا اور پھر وجود دینے کے بعد کتنی خوبصورت شکل اللہ نے عطا کی۔ انسان کے جو ہاتھ، پاؤں، ناک، آنکھیں، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اور پھر یہ نعمتیں دے کر ویسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ اللہ نے شکل و صورت عطا کی کہ ہر آدمی کے، ہر انسان کو اللہ نے ہاتھ بھی دیے، پاؤں بھی دیے۔ بہت سے ایسے بھی ہیں انسانوں میں سے کہ جن کے ہاتھ نہیں ہے یا جن کے پاؤں نہیں ہیں یا آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، لیکن اکثریت میں انسان اللہ نے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ناک، کان، شکل و صورت یہ اللہ نے عطا کی، اور پھر فی ای صورت ما شاء رکبک، وہ اتنی کریم ذات ہے کہ کروڑوں انسان کا مجمع ہو، کروڑوں انسانوں کا مجمع ہو تو اس میں سے ایک آدمی اپنے کو پہچان لے گا کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ اگر سب کی شکل و صورت ایک طرح کی ہوتی تو پھر وہ ایک دوسرے کو پہچانتے کیسے؟ تو کان بھی وہی، ناک بھی وہی، آنکھیں بھی وہی، اور ہیئت بھی وہی، لیکن پھر بھی اتنے بڑے مجمع میں لوگ پہچان جاتے ہیں۔ تو یہ الگ الگ شکل و صورت، بلکہ انسان اول سے لے کر آخر تک جتنے بھی انسان ہیں وہ اگر میدان حشر کے اندر سارے جمع ہوں گے، سارے اکٹھے ہوں گے تو چہرے سے ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ تو اتنی تغیر، اتنی تبدیلی، اور ہیئت بھی ایک جیسی، تو یہ پہچان، یہ شکل و صورت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے رب کریم سے۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ اللہ نے جو اپنے بندوں پر لطف و کرم کیا ہے، اتنی نعمتیں عطا کر کے، اتنی نعمتیں اللہ نے عطا کر کے جو لطف و کرم کیا ہے، بہت سے بندے اسی لطف و کرم کی وجہ سے وہ غفلت کے اندر پڑ گئے، وہ اپنی مستیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن آگے یاد دلایا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ آگے انجام اس کا یاد دلایا کہ اے انسان تو غفلت میں نہ رہے، تجھے اس دنیا میں بھیجا ہے کرامن کاتبین، یہ تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تمہاری ہر حرکت کو وہ نوٹ کر رہے ہیں، تمہارے ہر قول کو، ہر فعل کو وہ لکھ رہے، اور جس قیامت کو تو جھٹلا رہا ہے وہ قیامت عنقریب آنے والی ہے، اور رب کریم کے سامنے پھر تمہیں جواب دہ ہونا ہوگا۔ تو یہ سورہ انفطار کے اندر، اور اسی قسم کا مفہوم وہاں بھی یا ایھا الانسان کہہ کر پکارا گیا، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی۔ وہاں بھی انسان کی زندگی کا سفر، پھر انسان کا انجام، اور پھر اس کے بعد کن مراحل سے گزرنا ہے۔ تو وہاں بھی انسان، اے انسان کہ تجھے اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، تو اس دنیا میں محنت کرتا ہے، اور تیری محنت ایسی ہونی چاہیے کہ آگے چل کر وہ محنت رنگ لائے، رب کریم کے سامنے تو سرخرو ہو، اور پھر تجھے آگے رب کریم کی طرف بڑھنا ہے اور رب کریم سے ملاقات کرنی ہے۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی۔ جب رب کے سامنے ملاقات ہوگی تو پھر آگے فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، کہ بہت سے ایسے ہوں گے کہ دنیا میں جو کرامن کاتبین لگے ہوئے ہیں، جو لکھ رہے ہیں، ان کی ہر حرکت نوٹ کی جا رہی ہے، ان کا قول اور فعل وہ نوٹ کیا جا رہا ہے، تو بہت سے ایسے ہوں گے کہ وہ اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں مل جائیں گے۔
اور جن کے دائیں ہاتھ میں اما من اوتی کتابہ بیمینی، جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا تو اللہ نے فرمایا اس کا حساب آسان ہو جائے گا، حسابا یسیرا، آسان حساب ہوگا۔ تو اما عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے فرمایا حسابا یسیرا، آسان حساب ہوگا، تو اس آسان حساب سے کیا؟ کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ جرا ہو گئی، جس سے حساب و کتاب شروع ہو گیا تو پھر اس کی خیر نہیں ہے، وہ پھنستا ہی جائے گا۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے کہ جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب آسان لیا جائے گا، آسان حساب ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ آ گیا اور آسان حساب و کتاب جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، وہ صرف سرسری نظر ہوگی، صرف سوال ہوگا اور اس میں جرا نہیں ہوگی، اس میں پوچھا نہیں جائے گا، صرف سرسری سی نظر ہوگی اس پر، اور یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے بارے میں فرشتے اعلان کریں گے کہ اب تم اللہ کی جنت میں جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے اس طرح داخل ہو جاؤ کہ وہ تم سے راضی اور تم ان سے راضی، اور یہ اصل میں کامیابی ہے۔ تو اس دوسرے رکوع کی جو پہلی آیات میں ہے وہی یاد دلائی جا رہی ہے کہ اے انسان تو کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ یہ ساری کائنات نہیں تھی، اللہ نے عدم سے سب کو وجود دیا، لیکن یہ اللہ کا قانون ہے کل من علیہا فان، جو اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، جو اللہ کی مخلوق ہے، اس نے فنا ہونا ہے، اس نے ختم ہونا ہے۔ تو اے انسان تجھے بھی ایک دن آئے گا، تو بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وجود دے گا، اور اس وقت کا پھر وہ منظر ہوگا جس کا ذکر آگے کیا گیا ہے۔ تو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو یہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اے انسان غفلت کی زندگی نہ گزار، غفلت میں نہ پڑا رہے، ان مراحل سے تجھے گزرنا ہے، اور جو بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اس میں فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، زمین ہو آسمان ہو، آگے اسی کا ذکر آئے گا۔ اور پھر انسان کو، جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس میں آیا ہی اس دنیا میں ہوں، اس میں میرا کچھ کمال ہے، اور اکڑ اکڑ کر زمین پر چلتا ہے، اللہ فرماتا ہے آگے 2-3 آیتوں کے بعد آئے گا کہ اے انسان اور جنات، اگر تم رب کریم کی زمین و آسمان کی سرحدوں کو پار کر سکتے ہو تو کر لو، نکل جاؤ۔ جو اللہ نے یہ زمین و آسمان بنائی ہے، تم اللہ کی گرفت سے بھاگ نہیں سکتے، اگر ہے طاقت تو بھاگ کر دکھا لو، کہ زمین سے باہر نکل جاؤ اللہ کی بنائی ہوئی، آسمانوں کے کناروں کو پار کر دو جو اللہ نے بنائے ہیں۔ جب نہیں کر سکتے، تم کمزور ہو، ضعیف ہو، تو پھر کیوں نہ اس رب کریم کے تابعدار بندے بن کر رہو، پھر اس کے لطف و کرم تم پر ہوں گے۔ تو یہی مفہوم ان میں اللہ نے اپنی نعمتیں یاد دلائی کہ ان مراحل سے تمہیں گزرنا ہے، تو خبردار کرنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، معترض اعتراض کرنے والے، کہ اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ سب نے فنا ہونا ہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہ فنا ہونا یہ نعمت ہے، تو اللہ فرماتا ہے تم میری کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ خبردار کرنا بھی ایک نعمت ہے۔ آگے کسی پر آفت آ رہی ہو، کوئی خبردار کر لے کہ آگے آفت آنے والی ہے، تو اس آفت کے بارے میں بتانا کہ تاکہ یہ انسان اپنے آپ کو بچائے، تو یہ تو اس کو بہت بڑا احسان ہے، نعمت ہے۔ تو یہ بھی اگر انسان غور اور فکر کرے تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ یہ مراحل کھول کھول کر بتا دیے تاکہ انسان اس کے لیے تیار رہے۔ تو ابتدا میں اسی کا ذکر، اور ایک ذات ایسی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ابتدا اور انتہا سے پاک ذات ہے، جو ابد الآباد ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، وہ باقی رہے گی، باقی سب پر فنا آنا ہے۔ زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے، عرش کرسی سارے ختم ہو جائیں گے، جنات فرشتے سارے ختم ہو جائیں گے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ تو جب ختم ہونا ہے کہانی نے، تو پھر کیوں نہ اس رب کریم کے تابعدار بندے بن کر رہو، کیونکہ اسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز جو بنائی گئی ہے اس نے فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، صرف باقی رہے گی تیرے رب کی ذات۔ وجہ چہرے کو کہتے ہیں، چہرہ کہہ کر ذات مراد دی گئی ہے، تیرے رب کی ذات۔ ذو الجلال والاکرام، جو
بڑی شان والی اور عزت والی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس نعمت کو جٹلاؤ گے؟ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آگے اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ زمین میں رہنے والی مخلوق ہو یا آسمان میں رہنے والی مخلوق ہو، اللہ فرماتے ہیں سب میری ہی محتاج ہیں۔ زمین میں رہنے والی ہے یا آسمان میں رہنے والی، فرشتے ہیں یا انسان ہے یا جنات ہے یا کوئی بھی مخلوق ہے، جاندار ہے یا بے جان مخلوق، اللہ فرماتے ہیں سب مجھ ہی سے مانگتے ہیں، سب میرے ہی محتاج ہیں۔ تو اس میں عاجزی بتائے گی کہ انسان تو اتنا کمزور ہے اور تیرے اندر یہ ضعف ہے، تو پھر کس طرح اکڑ کر چلتا ہے اور غفلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ یسألہ من فی السماوات، مجھ ہی سے سوال کرتے ہیں زمین میں رہنے والے اور آسمانوں میں رہنے والے، کل یوم ہوا فی شان، اور ہر گھڑی، ہر آن، ہر دن اس کی ایک الگ شان ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی تڑپ رہا ہے، کوئی خوشیاں منا رہا ہے، کوئی غرغرے کی حالت میں ہے، کسی کے گھر میں زندگی مل رہی ہے، کوئی خوش ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی کس حال میں ہے، تو یہ اللہ کی شان ہے۔ کسی کے ساتھ کیا معاملہ، کسی کے ساتھ کیا معاملہ، کسی کے گھر میں خوشیاں ہیں، کسی کے گھر میں غم ہے، تو کوئی بیمار ہے، کوئی بیماری سے صحت کی طرف آ رہا ہے، تو یہ رب کی شان ہے، یہ اللہ کی شان ہے، اور یہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ وہی قدرت والی، وہی طاقت والی ذات ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی اے انسان اور جنات کی جماعت کس نعمت کو جٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، سَنَفْرُغُ لَكُمْ اصل میں کہا جاتا ہے کہ عنقریب اللہ فارغ ہوگا، حالانکہ اللہ کو فراغت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کوئی کام دوسرے کام سے مشغول نہیں رکھتا۔ اللہ بیک وقت کروڑوں لوگوں کے کام بنا لیں، اللہ کو کوئی مشغولیت نہیں ہے، لیکن یہاں انسان کا انجام فکر آخرت کہ ایک وقت آنے والا ہے تیری زندگی کا حساب و کتاب ہوگا۔ اے انسان اور جنات کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اللہ خاص جو تم دنیا میں زندگی گزار کر گئے ہو، ایک ایک لمحے کا وہ حساب لے گا۔ سنفرغ لکم، وہ حساب لے گا، ایھا الثقلان، اے دو جماعتوں، دو جماعتیں کون؟ انسان اور جنات کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہ خبردار کرنا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، انعام ہے، تو تم اللہ کی کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس، اے جماعت جنات اور انسان کی، ان استطاعتم، اگر تمہارے اندر قدرت ہے، اگر تمہارے اندر طاقت ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم پار کر دو، نکل جاؤ زمین و آسمان کے کناروں سے، میری زمین اور میرے آسمان سے باہر اگر نکل جاؤ، بھاگنا چاہو تو نہیں بھاگ سکتے، فانفذوا، تو نکل کر دکھاؤ، لا تنفذون، ہرگز نہیں نکل سکو گے، الا بسلطان، بغیر کسی طاقت کے، اور وہ طاقت تمہارے پاس ہے نہیں کہ زمین سے باہر نکل جاؤ یا آسمانوں کے کناروں سے باہر نکل جاؤ۔ اے انسان اور جنات، تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، اس لیے تم کمزور ہو، تمہارے اندر یہ ضعف ہے۔ جب یہ کمزوری ہے تو پھر طاقتور ذات کے سامنے سجدہ ریز کیوں نہیں ہوتے اور اسی کی مان کر کیوں نہیں چلتے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے؟ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا، اور پھر یہ انجام کہ جو نافرمانی کر کے جائیں گے دنیا میں، اکڑ کر چل کر، کفر و شرک کی زندگی گزار کر، تو یرسل علیکما، اللہ فرماتا ہے کہ میں چھوڑوں گا ان پر شواظ من نار، شعلے بھڑکتی ہوئی آگ کے، قیامت کے دن آگ کے شعلے ہوں گے، ونحاس، اور دھواں اس کا، فلا تنتصران، اور پھر کوئی تمہارا حمایتی نہیں ہوگا، پھر تم کسی سے بدلہ نہیں لے سکو گے اور کوئی تمہارا حمایتی نہیں ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہ خبردار کرنا بھی بہت بڑی نعمت ہے، تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور ایک دن آنے والا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، جب
قیامت واقع ہوگی تو آسمان پھٹ جائے گا. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ تو یہ ہو جائے گا گلابی رنگ کے دھوئیں کی طرح یا گلابی رنگ کی کھال کی طرح. یہ سرخ ہو جائے گا اور گلابی رنگ ہو جائے گا. اور یہ آسمان جو ہرا ہرا نظر آتا ہے یہ بالکل پھٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا. یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. زمین بھی ختم ہو جائے گی, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ اور وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر آدمی پہچانا جائے گا کہ یہ کیا کر کے آیا ہے میدان حشر کے اندر. تو اسی منظر کو فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ وہ دن ایسا ہوگا کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی, پوچھا نہیں جائے گا. عن ذنبہ گناہوں کے بارے میں. انس ولا جان نہ انسان سے نہ جنات سے. کیوں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اور کیوں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ اس لیے یعرف المجرمون خود پہچانے جائیں گے مجرم. بسیماہم اپنے چہروں سے کہ کیا کر کے آئیں گے ان کے چہرے بتائیں گے. کیونکہ بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے. اور جو چہرے سیاہ ہوں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مجرموں کے چہرے ہیں, تو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس لیے چہروں سے لوگ وہاں پر پہچانے جائیں گے. یعرف المجرمون پہچانے جائیں گے مجرم بسیماہم چہروں سے. اور پھر فیؤخذ بالنواسی پھر پکڑیں گے فرشتے ان کو بالنواسی پیشانیوں سے, والاقدام اور قدموں سے, اور گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے اور جہنم میں ڈالیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي یہ ہے وہ جہنم. جب فرشتے پکڑیں گے پیشانیوں سے اور قدموں سے اور گھسیٹیں گے اور جہنم میں ڈالیں گے, اور اس وقت پھر ان سے فرشتے کہیں گے هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي یہ ہے وہ جہنم جس کو تم ٹکراتے تھے, جس کا تم انکار کرتے تھے. یہ ہے وہ جہنم, اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اور مزہ چکھ لو. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي یہ ہے وہ جہنم يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ جس کو جھٹلاتے تھے, جس کا انکار کرتے تھے مجرم. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن اب اس جہنم کے اندر تمہیں ابالا جائے گا. اور کس طرح؟ جہنم اور جہنم کے پانی کے درمیان اس کی مثال دی گئی ہے. حدیث میں مثال آتی ہے کہ جس طرح چاول کو پانی میں ڈال کر آگ میں رکھتے ہیں اور وہ چاول کے دانے ابلتے ہیں پانی کے اندر, ادھر ادھر جاتے ہیں, ابلتے رہتے ہیں تو اسی طرح جہنمی جہنم کی ابلتے ہوئے حمیم اور جہنم کے شعلوں میں اس طرح وہ ادھر ادھر ابل رہے ہوں گے. تو کہا جائے گا کہ اب مزہ چکھو. تو یہ خبر دینا بھی یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو اس سے بچائے. تو فَيَطُوفُونَ بَيْنَهَا تم طواف کرو گے, چکر کاٹو گے, بین حمیم آن آگ اور ابلتے ہوئے پانی کے درمیان. کن لوگوں کے؟ جو مجرم ہیں پیچھے جن کا ذکر ہوا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو اس صورت میں زیادہ تر اللہ نے اپنے احسانات, اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا تاکہ میرے بندے میرا شکر ادا کریں اور کفران نعمت نہ کریں. لئن شکرتم لازیدنکم اور میرا شکر ادا کریں تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مزید نعمتیں انہیں عطا کروں. تو اللہ کی منشا, اللہ کی مرضی, اللہ کی چاہت یہ ہے کہ میرے بندے سزا سے بچ جائیں, میرے بندے جہنم میں نہ جائیں, میرے بندے جنت کے اندر جائیں. دعا ہے کہ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا رحمن. کل بھی انشاءاللہ عشاء کے بعد کی سورہ رحمان کی کا آگے رکھو.
امسح دموعك فالله غفور رحيم يغفر ذنوبك ارجو الرب الكريم كلنا خطاؤون